اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انسان سے پہلے کون سی مخلوق رب عز و جل نے پیدا کی اور اس روئے زمین پر سب سے پہلی مخلوق کون سی تھی؟ رب عز و جل نے شیطان کی تخلیق کب کی، کیسے کی اور انسان کو ہمیشہ شیطان سے دور رہنے کا کیوں حکم دیا؟ آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے رستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالی نے ان پر اسرار کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان بنانے سے پہلے کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا؟ اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے کون سی مخلوق رہا کرتی تھی اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے؟ اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے شیطان اور فرشتوں کی جنگ کس وجہ سے ہوئی؟ شیطان علی عزیز سے ابلیس کیسے بنا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے دو مخلوق کو پیدا کیا گیا، ایک ناری مخلوق اور دوسری نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نوری مخلوق کو جوڑے نہیں پیدا کیا، جس کی وجہ سے ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ اور ناری مخلوق وہ ہے جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، وہ جنات تھے۔ جنات میں سب سے پہلے کس جن کو پیدا کیا گیا؟ سب سے پہلے سمحون کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمحون کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا کیا اور اس کو بھی زمین پر بھیجا۔ سمحون جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑھی۔ یہ جنات اتنے ہو گئے کہ پوری روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشہور رہتے تھے۔ کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانیاں شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن گئی۔ جنات میں سے ایک جن نامی گرامی جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تلبیس تھا، یہ دونوں قد آور تھے اور بہادر تھے۔ چلیپا جن کی شکل و صورت جو ہے وہ ببر شیر کی طرح تھی، اور تلبیس عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس سے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چلیپا اور تلبیس کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان میں سے پیدا ہونے والا بچہ بھی ان کی طرح بہادر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال پہلے زمین پر جنات کا عروج تھا۔ اس زمین میں سب سے پہلے جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات بہت زیادہ شریر تھے۔ یہ زمین پر فتنہ اور فساد پھیلاتے تھے۔ جس طرح جنات نے زمین پر فتنہ اور فساد پھیلانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زمین پر زندگی گزارو اور فتنہ اور فساد جو ہے نہ کرو، نہیں تو اگر وہ یہ بات نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے جنات سے کہا، اللہ عز و جل نے فرمایا زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو۔
اس پر جنات نے فرشتوں کی بات کا انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے ماں باپ نے بھی شرکت کی، یعنی عزازیل کے والدین نے بھی اس میں شرکت کی۔ اس جنگ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو غالب کر دیا اور جنات کو رب عز و جل نے مغلوب کر دیا، جس سے رب عز و جل نے فرشتوں کو فتح نصیب کی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ جنات جو ہیں وہ مارے گئے، باقی سرکش جنوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی تھا۔ جب فرشتے جنات کو قید کر کے آسمان پر لے گئے، ان میں ابلیس بھی شامل تھا۔ اس طرح جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ عزازیل کی صحیح تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادتوں کے تمام طریقے بتائے اور عبادتوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک کہ عبادت گزار بن گیا، اور اس طرح عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنی شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقام پایا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند ہو گیا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا، فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا۔ فرشتے اس کے پاس آ کر علم حاصل کرتے تھے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا حقیقی مالک ہونے کے ناطے وہ سب جانتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا علم تھا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جانتا تھا، اور عزازیل کے بارے میں سب خبر ہونے کے باوجود عزازیل کو فرشتوں کا سردار اور معلم بنا دیا۔ رب عز و جل اس چیز سے باخبر تھے کہ ایک دن یہ مجھے جھٹلائے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ سے ہوا۔ عزازیل نے لوح محفوظ پر لکھا دیکھا، جس پر لکھا ہوا تھا، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر پڑھنے کے بعد 1000 سال تک روتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا کہ یا رب العالمین، کہ وہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں ایک بندے کو ہر نعمت سے نوازتا ہوں، میں نے اس کو ہر نعمت دی ہے، اور وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کر دے گا، اس سے اس کی عبادت جو ہے ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اس کے بعد عزازیل یہ سوچتا رہا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا، لہٰذا عزازیل رب تبارک و تعالیٰ سے پھر کہا کہ اے میرے مولا، اس شیطان مردود سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد ہی تو اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد پھر سے شیطان 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، لیکن جب فرشتے اس کے پاس سے گزرتے تو وہ حیرانگی سے اس کو دیکھتے، لیکن جب عزازیل وہاں سے گزرتا
تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کے پتلے کو اذیت دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں زمین پر ایک اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو عزازیل نے کہا کہ اے رب عز و جل، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کیوں کروں؟ کیونکہ وہ مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ اور عزازیل یہ چاہتا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو خلیفہ نہ بنایا جائے۔ رب تعالیٰ نے اسے وہاں سے نکلنے کا حکم دیا، تو عزازیل نے کہا کہ یا اللہ، مجھے یہاں سے تو نکال رہا ہے لیکن مجھے قیامت تک زندہ رکھا جائے۔ رب عز و جل نے عزازیل کی یہ بات مان لی اور اس کو قیامت تک زندہ چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ عز و جل، میں تیرے حکم کو نہیں مان سکا، میں نے جو ہے آج اپنی انا میں، اپنی میں کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور شیطان اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن تا قیامت میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا اور تیرے حکم سے انکار کرواتا رہوں گا۔ تو رب عز و جل نے فرمایا کہ یہ بندے ہمیشہ میرے در پہ آتے رہیں گے، میرے آگے جھکتے رہیں گے، مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے اور میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تجھے ہمیشہ کے لیے میں نے اپنی رحمت سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے تو میری رحمت سے نکل گیا اور مردود ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر جہنم واجب ہو گئی، اور انسان کو میں اپنی رحمت سے بخش دوں گا اور معاف کر دوں گا۔